امید کرتا ہوں یہ دعوت نامہ ہزاروں سال تک رہ پائے گا۔ دعوت نامہ پر تاریخ 28 جون 2009 کی لکھی گئی تھی اور آخر میں جگہ کے حوالے کے بعد لکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ مسٹر ہاکنگ کو انتظار نہیں کرائیں گے۔ یہ دعوت نامہ ہے اسٹیفن ہاکنگ کی پارٹی کا۔ شاید یہ تاریخ کی سب سے انوکھی اور حیرت انگیز پارٹی تھی، اور اس پارٹی کا مقصد تھا تاریخ یا وقت میں سفر کرنے والے مسافروں کو بلانا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی ٹائم ٹریولز کے لیے منعقد شدہ اس پارٹی میں وقت کا سفر کرنے والے مسافر آنے والے تھے۔ پارٹی 2009 میں منعقد کی گئی تھی، لیکن دیکھا جائے تو یہ پارٹی کبھی بھی آرگنائز ہو سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک اسٹیفن ہاکنگ کی جانب سے 2009 میں منظم کی گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب پارٹی کا تنظیم ہے جسے وہ وقت کے مسافروں کے لیے آرلیا میں منعقد کرنے جا رہے تھے۔ تو امید تھی کہ اس پارٹی میں وقت کے مسافر آئیں گے، اور اگر اس پارٹی میں وقت کے مسافر آ گئے تو سیدھی سی بات تھی، آرلیا کے خوبصورت میدان میں ان کا استقبال کیا جاتا۔ اسٹیفن ہاکنگ مسکراتے ہوئے چہرے سے ان کا خیر مقدم کرتے، ان کو خوش آمدید کہتے، اور جو وقت کے مسافر تھے اگر وہ اس پارٹی میں آئے ہوتے وہ بھی کچھ عجیب سا آلہ ہاتھ میں لیے یا کسی عجیب سے سائنسی آلے سے باہر آتے ہوئے یا سائنسی اسپیس شپ سے باہر آتے ہوئے اسٹیفن ہاکنگ سے کہتے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم واقعی اسٹیفن ہاکنگ کی پارٹی میں آئے ہیں؟ وقت کے مسافر، ہاں بالکل درست، آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں، یہ ہوتا اسٹیفن ہاکنگ کا جواب۔ مگر ایسا نہ ہو پایا، نہ تو اس پارٹی میں وقت کا سفر کر کے کوئی مسافر ہی آیا، اور نہ ہی مستقبل سے کوئی ایسی آواز یا کوئی ایسی سگنل ملی جس سے اسٹیفن ہاکنگ کو لگتا کہ ہاں ٹائم ٹریول پاسبل ہے۔ ویسے تو اسٹیفن ہاکنگ کو امید تھی، جو ان کا علم تھا، جو ان کی امیدیں تھی کہ ہاں انسان وقت میں سفر کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا، ان کی امید پوری نہ ہو سکی۔ تھے تو وہ پارٹیوں کے شوقین ایک انسان، اور اسی شو کے بدولت یہ پارٹی بھی انہوں نے رکھی تھی۔ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، ایک کوشش کی تھی کہ شاید اس سے ثابت ہو جائے گا کہ وقت میں سفر کرنا ممکن ہے، لیکن ممکن نہیں ہو پایا۔ کوئی نہیں آیا تھا اس پارٹی میں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو لکھا تھا کہ امید ہے آپ مجھے انتظار نہیں کرائیں گے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے ان کو انتظار ہی کرنا پڑا۔ اس انوکھی اور عجیب پارٹی میں کوئی نہیں آیا، لیکن یہ اس سائنسدان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اس عظیم سائنسدان کی جانب سے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جس کو کرنے کی انہوں نے ہمت کی، اور اس ایکسپیریمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ ہاں انسان سفر میں سفر کر سکتا ہے۔ ہاں ابھی فیوچر کا تو پتہ نہیں، کیونکہ بہرحال جہاں تک آج کے وقت کے جو کچھ سائنسدان بڑے سائنٹیفک یا کاسمولوجسٹ زندہ ہیں، ان میں سے ایک کاسمولوجسٹ میکیو کاکو کا کہنا ہے کہ تھیوریٹیکلی جو آئنسٹائن نے تھیوریاں لکھی تھی یا اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں، ان کے حساب سے ہم نے تھیوریٹیکلی وقت کا سفر کا جتنی تھیوری یا جتنی بھی تھیوریز یا جتنا بھی علم چاہیے تھا ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن یہاں پر الجھن یہ ہے کہ ابھی یہ انجینئرنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کہ اب یہ انجینئرز کا کام ہے کہ یہ ان تھیوریز کو پریکٹیکل میں لائے اور ان تھیوریز کے ہیلپ سے ایک ایسا ڈیوائس تیار کرے جس سے ہم سفر میں
ہم وقت میں سفر کر پائیں گے. شاید یہ انسان کا خواب ہی رہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، جتنی نالج ابھی 2023 تک ہم نے حاصل کی ہے بحث انسان، دو باتیں تو ہمیں پتہ چل ہی گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک شے یا ہر ایک جگہ کے لیے الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، وقت ایک فزیکل چیز ہے. فزیکل چیز کیسے ہے؟ ٹائم ڈائلیشن. اس کے لیے آپ کو ویڈیو ہماری چینل پہ مل جائے گا، آپ ویڈیوز کی لسٹ میں جائے، وہاں پر ٹائم ڈائلیشن کے حوالے سے ویڈیو مل جائے گا. ٹائم ڈائلیشن، جب ٹائم ڈائلیشن پاسبل ہے اور ٹائم ڈائلیشن پروو بھی ہو چکی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے وقت کا سفر کرنا یا وقت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی فزیکل چیز ہے جو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ثابت ہو چکی ہے اور پریکٹیکلی ہمیں پتہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روشنی کائنات میں جس رفتار سے سفر کرتی ہے، اس رفتار سے اگر انسان سفر کر پائے تو شاید وہ وقت کی اس پہیلی کو سلجھا سکتا ہے. ایک اور مثال دینا چاہوں گا. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو سورج کی جو شعاع ہم دیکھتے ہیں یہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے. دیٹ مینز اس وقت جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں وہ 8 منٹ پرانا سورج ہوتا ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم 400 ملین لائٹ ایئرز آگے جا پائے، کائنات کی وسعتوں کو 400 ملین لائٹ ایئرز آگے جا پائے، لیکن یہ وقت کی رفتار سے ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو، مان لیجیے ورم ہول ہو یا ورم ہول یا کچھ اور ہو، اور ہم کسی ایسے پلینٹ پہ یا کسی ایسے جگہ پہ جائے ود ان فریکشن آف ٹائم، چاہے اس کے لیے ہمیں ٹیلی پورٹیشن کا استعمال کرنا پڑے اگر ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ڈیولپ ہو پائے گی، یا پھر ہم کسی ورم ہول کے تھرو، جو کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف فیلڈ ایکویشن یا E=mc² کے حساب سے پاسبل ہیں کہ ورم ہولز اس کائنات میں موجود ہیں. اگر ہم نے کسی ورم ہول کو ڈھونڈ لیا اور اس ورم ہول کے ہیلپ سے ہم نے ہزاروں لائٹ ایئر کا سفر طے کر لیا اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہماری زمین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین اگزامپل کے طور پر لیتے ہیں 100 ملین لائٹ ایئرز دور ہے، اور اس جگہ پہ ہم ایک ایسا ڈیوائس لے جا سکے کہ اس جگہ سے ہم اس زمین، ہماری جو یہ زمین ہے، ارتھ ہے، اس ارتھ کا ویڈیو بنا سکے. تو سیدھی سی بات ہے، وہاں پر جو ویڈیو ہم بنائیں گے ارتھ کا، وہ 100 ملین لائٹ ایئرز یا 100 ملین ایئرز پرانا ویڈیو ہوگا، اور جو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ آج کے انسان نہیں ہوں گے، وہ آج کی زمین نہیں ہوں گی، بلکہ وہ 100 ملین ایئرز پرانی زمین ہوگی، جو اس وقت اس زمین پہ ہوگا، چاہے ڈائناسورس ہوں گے، چاہے کچھ اور ہوگا، ہمیں وہی دکھے گا، کیونکہ لائٹ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لائٹ جب کسی پلینٹ، کسی جگہ سے نکلتی ہے تو وہ سفر کرتی رہتی ہے. یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے بھی ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ جن گلیکسیز کا فوٹو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ابھی حاصل کیا ہے حال ہی میں، وہ بلینز آف لائٹ ایئرز پرانی گلیکسیز ہیں، اور ان گلیکسیز سے جو فوٹوز لی گئی تھی وہ ان گلیکسیز کی بلینز آف لائٹ ایئرز پرانی فوٹو ہے. دیٹ مینز آج ان گلیکسیز کا کیا حال ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ایسا ہی حال ہماری زمین کا بھی ہوگا. اگر ہم ایسی دوری سے اس زمین کا فوٹو یا ویڈیو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جو ہمیں دکھے گا وہ اتنے سال پرانا ہوگا جتنے لائٹ ایئرز ہم دور ہوں گے. یہ بات سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو ان باتوں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ
پاسٹ میں تو ہم سفر کر سکتے ہیں وقت میں، سفر نہ صحیح، لیکن پاسٹ کو ہم کسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لائٹ ٹریول کرتی رہتی ہیں، اور اگر ہم نے ورم ہول ڈھونڈ لیا یا ٹیلی پورٹیشن ایجاد کر لیا، کچھ ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جس سے ہم وقت سے بھی آگے سفر کر پائے، سوری لائٹ سے بھی آگے سفر کر پائیں گے، تو ہمیں وقت بھی پرانا دکھ پائے گا۔ لیکن فیوچر میں سفر کرنا کوئی ایک الگ بات ہے۔ اور آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن یا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے اگر ہم انسانوں نے کبھی کسی وقت کے دور یا کسی دور میں ایسا کچھ ایجاد کر لیا یا ایسا کچھ ڈسکور کر لیا جو لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ سفر کر پائے گا، تو پھر اس حال میں ہم فیوچر کا بھی سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہوگا ڈائلیٹ، اور ٹائم جب ڈائلیٹ ہوگا اس ٹائم میں جو انسان ٹائم ڈائلیشن کے ساتھ ود دا اسپیڈ آف لائٹ ٹریول کرے گا، وہ انسان ہم سے وقت میں آگے چلا جائے گا۔ کیسے؟ یہ بات تھوڑی سمجھنی مشکل ہے، تو میں ایسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ انٹرسٹیلر مووی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر ہم کسی بلیک ہول کے پاس جائیں گے اور وہاں پر ٹائم ڈائلیشن اس لیول کی ہوگی کہ ہم لوگ جو زمین پہ رہتے ہیں اور وہ انسان جو بلیک ہول کے پاس ہوگا، وہ اگر بلیک ہول اتنے زیادہ ماس کا ہوگا یا وہ انسان اسپیس میں اس سپیڈ سے سفر کرے گا جتنی سپیڈ ریکوائر ہے وقت مستقبل میں سفر کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب 5 سال گزارے گا یہاں پر ہماری زمین پہ کہیں دہائیاں گزر جائے گی۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگر کچھ ایسی جگہ ہوگی، ایسا بلیک ہول ہوگا یا ایسی سپیڈ ہوگی، تو اس کے کچھ سال یا کچھ منٹ یہاں پر ہزاروں سال یا لاکھوں سال کے برابر ہوں گے۔ دیٹ مینز یہاں پر کہیں جنریشنز ختم ہو جائے گی، اس زمین کی حالت تبدیل ہو جائے گی، لیکن وہ انسان بس کچھ ہی منٹ یا کچھ ہی سال گزارے گا اپنی زندگی کا۔ تو اس سے ایک حیرت انگیز بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وقت ایک بہت ہی عجیب شے ہے، اور اس وقت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ شاید اسٹیفن ہاکنگس نے اس وقت کو سمجھ لیا تھا کسی حد تک، اسی لیے انہوں نے بریف ہسٹری آف ٹائم کتاب بھی تحریر کی، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ فیوچر سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے جو کہ جن کے لیے اس نے پارٹی بھی آرگنائز کی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ تو سیدھی سی بات ہے، ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، لیکن ان کو بہرحال امید تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ بات کرتے ہیں آگے آنے والے ویڈیوز میں مزید ایسے ہی دلچسپ اور نالجبل ٹاپکس پہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آگے جو ویڈیوز آنے والے ہوں گے وہ ریسرچ سے بھرپور ہو، ان میں پوری طرح سے حوالے ہو، سائنٹیفک حوالے ہو، اور وہ باتیں جیسے کہ میں نے آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو وہ باتیں بتائی جو کافی حیرت انگیز ہیں، لیکن سائنس ان کو ثابت کرتی ہے، بلکہ فزکس کا مین برانچ ان کو ثابت کرتا ہے۔ کوانٹم فزکس کے بارے میں بھی بات کریں گے، ڈائمنشنس کے بھی حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ہی عجیب ہے یہ کائنات، اور بہت ہی عجیب ہے ہم انسان، اور جب یہ دونوں عجیب چیزیں مل جاتی ہیں تو سمجھ نہیں آتا کیا کہے اور کس طرح سے کہے، کیا سوچے اور کس طرح سے سوچے۔ تھینک یو۔